نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سننے سمجھنے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، پیارے پیارے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، قرآن مجید کی ہم تلاوت سنتے ہیں، قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، اس سے متعلق علم تجوید کے قواعد کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیتوں اور صورتوں کے فضائل جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بیان کردہ جو احکامات ہیں، جو باتیں ہیں، ان کو بھی ہم ایک سیگمنٹ کا حصہ بناتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہماری ایکٹیویٹی پر مشتمل سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں بچوں کے ذریعے ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی سوالات ہوتے ہیں، کبھی اعراب کی پہچان ہوتی ہے۔ تو آپ شروع سے آخر تک پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سننے سیکھنے سمجھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور پہلے سیگمنٹ میں ہم کرتے یہ ہیں کہ کڈز مدنی چینل کے ایک قاری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی کسی بھی صورت سے ہمیں کچھ آیات سناتے ہیں، اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کچھ قواعد سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پہلے سیگمنٹ کا نام ہم نے رکھا ہے تجوید کلاس، کیونکہ بچوں اس میں قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کا ہم کچھ نہ کچھ سبق سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سیکھنے سکھانے کا یہ مرحلہ ہوتا ہے، تو یہ گویا کہ ہماری چھوٹی سی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے توجہ سے سننا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی ماشاء اللہ، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب اپنا نام بتائیں گے پہلے؟ محمد عبداللہ طاری۔ عبداللہ بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ میں سورہ قریش کی تلاوت کروں گا۔ ماشاء اللہ، سورہ قریش، اس کے بارے میں تھوڑا سا ویورز کو بتا دیجئے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی صورت ہے یہ۔ ہاں، اور کون سے پارے میں ہے؟ اما پارہ۔ اما پارہ، یعنی کہ لاسٹ جو 30واں پارہ ہے، آخری پارہ۔ اچھا، یہ بھی بتا دیں کہ اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ 4 آیتیں ہیں اس میں۔ 4 آیات پر مشتمل بڑی پیاری سورت ہے جو عام طور پر ہم نمازوں میں بھی پڑھتے سنتے ہیں۔ سورہ قریش کی تلاوت سے ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سورہ قریش کی تلاوت سے ہمارے سیگمنٹ کا بچوں آغاز ہو چکا ہے۔ سورہ قریش آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، اس کی 4 آیات ہیں، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے کلمات، حروف اور اعراب آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اعراب کے ساتھ ساتھ کچھ حروف پر آپ کو نقطے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو
عربی کے حروف تہجی ہوتے ہیں، الفابیٹ ہوتے ہیں یا اردو کے ہوتے ہیں، تو بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جن کا نقطہ ہوتا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا نقطہ، جیسے جیم اس کا نقطہ ہے اور ہا کا نقطہ نہیں ہے، دال کا نقطہ نہیں ہے اور ذال کا نقطہ ہے۔ تو بہت سارے نقطے، حروف، کلمات، اعراب آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک اصول بیان کروں گا جو آپ نے ہو سکتا ہے پہلے بھی پڑھا ہو، بہت آسان ہے، لیکن دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے تاکہ ہماری توجہ اس طرف چلی جائے، اور جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا استعمال بھی کریں۔ بچوں، مدنی قاعدے میں اور علم تجوید کی کتابوں میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، لین۔ کیا سنا ہوگا؟ لین کا مطلب نرمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عربی کے جو 29 حروف تہجی ہیں، ان میں سے 2 حروف ایسے ہیں جن کو حروف لین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حروف لین۔ حروف لین وہ 2 حروف کے جن کی ادائیگی نرمی سے ہوتی ہے، نہ ان کو کھینچتے ہیں نہ جھٹکا دیتے ہیں، معروف اور نرمی کے ساتھ وہ پڑھے جاتے ہیں، اور وہ حروف لین ہیں 2، واو اور یا۔ واو اور یا۔ آپ دیکھیں حروف مدہ پڑھتے ہیں، وہاں بھی واو یا آتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ حروف لین 2 ہیں، یہاں بھی کیا ہے؟ واو اور یا، لیکن فرق ہے، واو لین کب ہوگا، واو مدہ کب ہوگا، اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی علامات پہچاننے کے طریقے مختلف ہیں۔ تو آج ہم نے صرف کیا پڑھنا ہے؟ واو لین اور یا لین۔ پہلے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واو لین اور یا لین کیا ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے۔ تو جب بھی واو یا ساکن ہو، واو یا ساکن ہو، ساکن کا مطلب واو یا پھر یا پر کیا ہو؟ جزم ہو، اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یا پھر یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ واو لین اور یا لین۔ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو واو لین یا لین ہوتا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کو پڑھیں گے کیسے، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نرمی سے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ نرمی۔ تو اب حروف لین کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف انداز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں سورہ قریش کی ان آیات میں ہمیں لین کا قاعدہ کہاں کہاں نظر آتا ہے۔ کہیں آپ کو واو لین نظر آئے گا، کہیں آپ کو یا لین نظر آئے گا۔ تو آپ ذرا غور سے دیکھیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں واو لین یا لین؟ مجھے تو دکھائی دے رہے ہیں، چلے میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ دیکھیں سورہ قریش کی پہلی آیت مبارکہ میں لفظ ہے قریش۔ سورہ قریش کی پہلی آیت مبارکہ میں لفظ ہے قریش۔ اب دیکھیں یہاں آپ کو یا نظر آ رہا ہے بچوں؟ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ صرف یا نہیں، یا ساکن، کیونکہ یا کے اوپر کیا آ گئی؟ جزم۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ تو اب یہاں یا کے اوپر جزم ہے تو یہ ہے یا ساکن۔ اس سے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ را۔ را پر کیا آئی؟ را پر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو قاعدہ ہمارا ثابت ہو گیا کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو کیا ہوگا؟ یا مدہ یا لین؟ کیا ہوگا؟ یا لین۔ کیا کریں گے؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف انداز میں پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور مقام دیکھتے ہیں، دوسری آیت مبارکہ میں والصیف لفظ آ رہا ہے، یا ساکن، اس سے پہلے سواد ہے، سواد پر زبر ہے، تو یہاں بھی کون سا قاعدہ لگے گا؟ جلدی سے بتائیں گے کیا لگے گا؟ ماشاءاللہ۔ یہاں دیکھیں گے آیت نمبر 4 کا آخری حرف ہے خوفن۔ اب دیکھیں واو کے اوپر جزم آئی تو واو کیا ہوا؟ اور اس سے پہلے والا حرف خا ہے، اس کے اوپر زبر آ رہا ہے، تو واو ساکن سے پہلے زبر آیا تو کیا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف انداز میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں جہاں بھی قرآن مجید میں واو ساکن یا ساکن آئے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ہمیں وہاں لین کے قاعدے کا استعمال کرنا ہے، یعنی اس حرف کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف انداز میں پڑھنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف آیات اور مختلف صورتوں کے فضائل جانتے ہیں احادیث اور روایات کی روشنی میں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ سورت اور آیات کے فضائل۔ آج جس سورہ مبارکہ کا ہم تذکرہ کریں گے اور اس کے فضائل جانیں گے، اس سورت کا نام شروع ہوتا ہے نون سے اور ختم ہوتا ہے میم پر، اور بیچ میں آتا ہے جیم۔ تو وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ نجم۔ سورہ
نجم کسے کہتے ہیں بچوں؟ ستارے کو۔ نجم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ستارہ، ٹھیک ہے۔ اب اس سورت کا یہ نام کیوں ہے؟ سورہ نجم کو سورہ نجم کیوں کہتے ہیں یہ ہم سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، عربی زبان میں ستارے کو نجم کہتے ہیں اور یہ ایک خاص ستارے کا نام بھی ہے، اور اللہ پاک نے اس سورت کی پہلی آیت میں نجم کی قسم ارشاد فرمائی، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نجم رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ والنجم یعنی سورت کی ابتدا میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے نجم کی قسم یاد فرمائی، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ نجم۔ اب اس کی عظمت و شان کیا ہے؟ روایت سنتے ہیں۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سجدے والی صورتوں میں سب سے پہلے سورہ نجم نازل ہوئی۔ اچھا، سجدے والی صورت سے مراد کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کی وہ صورتیں کہ جن میں آیت سجدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں ایسی آیات ہوتی ہیں کہ جب وہ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تقریباً 14 آیتیں ہیں، مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر ہیں، جس کی نشاندہی بھی قرآن مجید میں موجود ہوتی ہے۔ تو وہ صورتیں جن میں آیت سجدہ ہوتی ہے ان میں سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت کون سی ہے؟ سورہ نجم۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدے والی صورتوں میں سب سے پہلے سورہ نجم نازل ہوئی، اس کی تلاوت کر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، اور جتنے لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے، خواہ مسلمان ہوں یا کافر، ان میں سے ایک کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ میں نے اس سجدہ نہ کرنے والے کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کر لیا، اور اس دن کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا پڑا تھا، اور وہ امیہ بن خلف تھا۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنا کلام سننے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، یعنی کہ قرآن مجید پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی بچوں آیت سجدہ آئے، خواہ ہم خود تلاوت کر رہے ہوں یا ہمارے سامنے کوئی تلاوت کر رہا ہو، تو جب بھی قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھی جائیں یا سنی جائیں کہ جن کو آیت سجدہ کہا جاتا ہے، تو پھر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور روایت سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سورہ نجم یہ وہ پہلی سورت ہے جس کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور حرم شریف میں مشرکین کے سامنے یہ سورت پڑھی۔ تو یہ بڑی برکت والی صورت ہے، اور بچوں اس سورہ نجم میں نبی کریم علیہ السلام کے واقعہ معراج کی کیفیات کو بھی بیان کیا گیا کہ لا مقام اللہ تعالیٰ کی قرب خاص میں ہمارے نبی علیہ السلام پہنچے، رب کا دیدار کیا، تو اس کا بڑا خوبصورت انداز میں سورہ نجم میں بیان ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پڑھنے سننے سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید میں بیان کردہ احکامات اور باتوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے سیگمنٹ میں کس ٹاپک پر گفتگو ہوگی۔ بچوں سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے؟ ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور آج اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام آلموسٹ 950 ایئرز تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لے، بلکہ قوم کے لوگ طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر تنگ کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیتے، مگر پھر بھی مکان سے نکل کر آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی۔ اسی طرح بار بار آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا، آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان تکلیفوں پر بھی آپ اللہ پاک سے اپنی قوم کی ہدایت کی دعا فرماتے رہتے۔ قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ سننے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اور آپ نے
اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 درجے تھے، نچلے درجے میں چرندے پرندے اور زمین کے حشرات وغیرہ، اور درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور اوپر والے طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار اور تاریخی کشتی 100 برس کے بعد بن کر تیار ہوئی، جو آپ کی اور مومنوں کی محنت تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی آپ کو کارپینٹر کہتا، کوئی کہتا اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کی باتیں کر کے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور قسم قسم کی بد زبانیاں کرتے رہتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن جب خدا کا عذاب طوفان کی صورت میں آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں جانوروں اور پرندوں اور قسم قسم کے زمین کے کیڑے مکوڑوں کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کروا دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں بیٹے یعنی حام، سام اور یافس، اور ان تینوں کی بیویاں، آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی، جو غیر مسلم تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا، تو ان دونوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور تمام مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ کشتی والوں کے ساتھ زمین پر اترے۔ دیکھا پیارے بچوں، آپ نے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی جو طوفان میں غرق ہو گئی، اور صرف وہی لوگ زندہ رہے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاء اللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا کہ ان کی امت نے ان کے ساتھ کس طرح ناروا سلوک کیا، انہیں تکلیف دینے کی کوشش کی، پھر اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے کشتی بنائی، اور پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات بخشی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے واقعات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں آج کچھ ایکٹیویٹی ہوگی، اور ایکٹیویٹی بچوں یہ ہوگی کہ آپ کے سامنے ایک اسکرین ہے، اور اسکرین پر آپ کو قرآن مجید کے یہی جو سورہ قریش ابھی جس پر ہم نے بات کی اور تلاوت سنی، سورہ قریش کے مختلف کلمات آپ کو دکھائے جائیں گے۔ ایک ایک کلمہ آپ کو دکھایا جائے گا، اس پر اعراب بھی موجود ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں اعراب کم ہوگا، یعنی کسی ایک حرف پر آپ کو اعراب نظر نہیں آئے گا۔ میں آپ کو وہ کلمہ پڑھ کے سناؤں گا، آپ نے میری آواز سن کر اس کلمے کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ کس حرف پر کون سا اعراب پڑھا تو گیا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، وہ آپ نے دکھانا ہے۔ دکھانے کا انداز یہ ہوگا کہ 2 بچے دائیں بائیں سے ہم سلیکٹ کریں گے، وہ سامنے کھڑے ہوں گے، ریڈ کلر کی باسکٹ ان کے سامنے موجود ہوگی، اور اس میں مختلف قسم کے سیمپلز موجود ہوں گے زیر زبر پیش اعراب کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جو اعراب سمجھ میں آتا ہے اس کو سیمپل آپ اٹھائیں گے، ہمیں دکھائیں گے، اور مائک پر بتائیں گے کہ کس حرف پر کون سا اعراب ہے۔ تو دیکھیں گے کہ کون سا بچہ کتنا جلدی اعراب پہچانتا ہے اور کتنے درست جواب دیتا ہے۔ تو بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، اعراب پہچان کر لگانے ہیں۔ دائیں طرف سے 4 بچے موجود ہیں، کون آنا چاہے گا اعراب پہچاننے کے لیے؟ چاروں کے ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو موجود ہیں یہ اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ علی۔ علی بھائی، کریں گے مقابلہ آپ؟ جی اگر پہچان نہ سکے اعراب تو کوشش کریں گے۔ چلیں کوشش کریے، پھر پہنچ جائیں آپ ریڈ کلر کی باسکٹ کے بعد مائک لے کے جائیں گے۔ بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ یہاں بھی 4 بچے موجود ہیں، ماشاءاللہ چاروں ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ یہاں سے بھی جو دوسرے نمبر پر ہیں اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ احمد رضا۔ ماشاءاللہ، احمد رضا، اور ان کے سامنے ہیں علی، دونوں برکت والے نام ہیں، تو پہنچیں گے جناب احمد رضا صاحب آپ بھی۔ ماشاءاللہ، تو دونوں بچے سلیکٹ ہو چکے ہیں جنہوں نے
اعراب پہچاننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جی علی بھائی، آپ کے لیے پہلا کلمہ شو کیا جائے گا، اسکرین پر غور سے دیکھیں گے، پوچھنا کسی سے نہیں ہے۔ پہلا کلمہ ہے فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا۔ کون سا ایسا حرف ہے جس پر اعراب میں نے پڑھا ہے لیکن نظر نہیں آیا؟ آپ بتائیں گے۔ با کے اوپر پیش آئے گا۔ با کے اوپر پیش آنا چاہیے، دکھائیں گے۔ فَلْيَعْبُدُوا، با پر پیش ہے، اور علی صاحب کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ احمد رضا، چھوٹا سا کلمہ شو کیا جا رہا ہے آپ کے لیے، خوفن، خوفن، بہت آسان، خوفن۔ آخر میں کون سا اعراب ہے؟ خوفن، فا کے نیچے 2 پیچ ہے۔ فا کے نیچے 2 پیش ہیں۔ جی اچھا، نیچے بھی پیش ہوتی ہے، چلے دیکھ لیتے ہیں۔ نیچے بھی پیش ہوتی ہے بھائی، تھی تو 2 لیکن وہ پیش نہیں بلکہ کیا تھی؟ زیر تھی۔ تو یہاں احمد رضا صاحب سے پہلے آپشن میں کیا ہو چکی ہے؟ غلطی۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں کرنی غلطی۔ جی علی صاحب دیکھیں ذرا اسکرین پر، عن صلاتہم، عن صلاتہم، ایک حرف ایسا ہے جس پر اعراب نہیں ہے، آپ بتائیں گے۔ تا کے نیچے زیر آئے گا۔ تا کے نیچے زیر آئے گا، بڑے یقین اور وثوق سے کہہ رہے ہیں، دیکھتے ہیں جناب۔ تا کے نیچے زیر آ گئی ہے اور ان کا جواب درست ہے۔ 2 جواب درست ہو گئے، وہاں ایک غلطی موجود ہے۔ جی احمد رضا، آپ غلطی نہیں کرنی ہے، آپ نے اسکرین پر دیکھیں گے، خلق، خلق، بہت آسان ہے۔ بیچ والے حرف میں کیا اعراب ہوگا؟ لام کے نیچے زیر ہے۔ اونچی آواز میں کہیں گے۔ لام کے نیچے زیر ہے۔ لام کے نیچے زیر ہے، لام کے نیچے جناب زیر ہے، ان کا بھی جواب درست ہے۔ اب کتنے سوال ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ لاسٹ میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ اگر علی بھائی نے غلطی کر لی اور احمد رضا نے نہیں کی تو دونوں برابر، ٹھیک ہے؟ اور اگر علی نے درست بتا دیا تو پھر علی صاحب کیا ہو جائیں گے؟ جیت جائیں گے، اگرچہ احمد رضا صاحب بھی درست بتا دیں گے، ان کی ایک مسٹیک ہو چکی ہے۔ جی علی، آپ کے لیے کلمہ شو کیا گیا ہے، یخرجو، یخرجو، بہت آسان، یخرجو۔ را کے اوپر پیش آئے گا۔ جی را کے اوپر پیش آئے گا۔ را پر پیش ہونا چاہیے جناب، یخرجو، را پر پیش ہے اور ان کا جواب درست ہے۔ جی احمد رضا انشاءاللہ اگلے مقابلے میں پھر کوشش کریں گے۔ آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے، خاشعۃن، 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 پریشان نہیں ہونا، توجہ سے دیکھ کر، خاشعۃن۔ عین کے اوپر زبر ہے۔ عین کے اوپر زبر ہے، دکھائیں گے جناب۔ عین پر زبر آ گیا اور ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح مقابلے میں آگے کون بڑھ گیا؟ ہمارے علی رضا صاحب آگے بڑھ چکے ہیں، کیونکہ احمد رضا بھائی سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ انشاءاللہ اگلے مقابلے میں کوشش کریں گے کہ غلطی نہ ہو۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مختلف سیگمنٹس کے ساتھ پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا،